میری ماں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی کہ اس دوران اس نے مجھے ایک ڈائری کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ ڈائری سرونٹ کوارٹر میں ہے، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ بات کر سکتی۔ زندگی نے اتنی مہلت نہ دی اور میری ماں دنیا سے چل بسی۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ایک بہت بڑی کوٹھی میں کام کرتی تھیں۔ مجھ سے پہلے میری ماں اس کوٹھی میں کام کرتی تھی اور پھر اس کے بعد میں اس کوٹھی میں کام کر رہی تھی۔ میری دوسری بہن جس کا نام رضوانہ تھا، میں نے اسے کوٹھی میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے اس کی تعلیم کی طرف توجہ کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ہم دونوں بہنوں میں سے ایک کام کرے گی اور دوسری تعلیم حاصل کرے گی، کیونکہ میری کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی تعلیم کے حوالے سے، اس لیے میں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور میں نے رضوانہ کو باقاعدہ ایک اچھے سکول اور ایک اچھے کالج کے سپرد کر دیا تھا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کے میرا اور میری ماں کا اور میرے گھر والوں کا نام روشن کرے، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ ہم نوکرانی کی بیٹیاں ساری زندگی نوکرانی نہ رہ جائیں اور ہم بھی پڑھ لکھ کر کے اپنا مستقبل سنواریں۔ لیکن ایسا دونوں کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اگر دونوں صرف پڑھنے لکھنے میں لگ جاتی تو اس کے لیے خرچے، اخراجات اور دیگر معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک جو میں نے فیصلہ کیا کہ ایک کام کرے گی اور دوسری پڑھے گی، یہی فیصلہ جو تھا وہ رضوانہ کے لیے بہتر تھا۔ رضوانہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور ہر لحاظ سے پڑھنے کے قابل تھی۔ اسے پڑھائی میں دلچسپی بھی تھی اور وہ پڑھنا بھی چاہتی تھی۔ اس لیے مجھے ایسا لگا کہ مجھے رضوانہ کو پڑھانا چاہیے اور خود اسی کوٹھی میں کام کرنا چاہیے جہاں پر میری ماں کام کرتی تھی۔ میری ماں یہاں پر اب سے کام نہیں کر رہی تھی، وہ تو ہماری پیدائش سے پہلے کی یہاں پر تھی۔ میری ماں اپنے شوہر کے ساتھ یعنی میرے باپ کے ساتھ یہاں پر اس کوٹھی میں آئی تھی۔ پھر کچھ عرصے میں یہاں پر رہتے ہوئے ہی میری بڑی بہن رضوانہ کا جنم ہوا اور رضوانہ کے جنم کے کچھ عرصے بعد ہی میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک حادثے کا شکار ہو کر کے میرا باپ دنیا میں نہیں رہا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ باپ کے مرنے کے تقریباً 7-8 مہینے بعد میں پیدا ہوئی۔ جب میں پیدا ہوئی تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ میرا باپ مر چکا تھا۔ صرف ماں ہی ماں تھی جس کا سہارا تھا اور ماں کو میں نے جب ہوش سنبھالا تو اس گھر کا کام کاج کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے جو اس گھر کے مالک تھے جن کا نام آصف تھا، وہ ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو مالکن تھی یعنی کہ ان تینوں بیٹیوں کی ماں آصف صاحب کی بیوی، وہ بیچاری فالج کی مریضہ تھی اور وہ اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پی سکتی تھی۔ وہ ایک کمرے تک محدود تھی، اسے اسی کمرے میں رکھا گیا تھا، وہیں پر اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی تھی، وہیں پر باقاعدہ ایک نرس تھی جو کہ 24 گھنٹے اس کی خدمت کے لیے رہتی تھی اور اس خدمت کے اس نرس کو اچھی خاصی پیمنٹ کی جاتی تھی۔ وہ نرس اس کی کھانے پینے کا اور اس کے علاوہ اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کا دھیان رکھتی تھی۔ مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ ڈاکٹر آ کر کے اسے چیک کر کے چلا جاتا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں کچھ سدھار نہ ہی آنا تھا اور نہ ہی آ رہا تھا۔ ایسے میں 3 بیٹیاں تھیں جو کہ میری مالکن کی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام امبر تھا، امبر سے چھوٹی کا نام ماریا تھا، ماریا سے چھوٹی کا نام سائرہ تھا۔ امبر سب سے زیادہ اچھی تھی، سب سے زیادہ سیانی تھی اور سارے گھر کو ساتھ لے کر کے چلتی تھی۔ امبر نے کبھی سائرہ میں، ماریا میں یا پھر میری بڑی بہن رضوانہ میں یا پھر مجھ میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ امبر نے کبھی ہم لوگوں کو نوکرانی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ نوکرانی تو ہمیں سائرہ اور ماریا بھی نہیں سمجھتی تھیں، وہ بھی ہمیں گھر کا فرد ہی جانتی تھیں، لیکن ان میں بہرحال تھوڑا سا نخرہ موجود تھا۔ مجھے اس ڈائری کے بارے میں بتا کر کے میری ماں چل تو بسی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میرے اندر ایک تجسس تھا کہ اس ڈائری کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ جو مرتے وقت میری ماں اس ڈائری کے بارے میں مجھے بتانا چاہتی تھی۔ میں نے 2 سے 3 مرتبہ اپنے سرونٹ کوارٹر کی تلاشی باقاعدہ لی تھی اور ایک جگہ کو کھنگال ڈالا تھا، لیکن مجھے کسی بھی جگہ پر وہ ڈائری جو ہے وہ نہیں ملی تھی۔ رضوانہ کو نہ تو میں نے اس ڈائری کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی میں نے رضوانہ کو کوئی اور بات تھی جس سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا ذہن کسی دوسری طرف مرکوز کرے اور اس کا ذہن اگر کسی دوسری طرف جائے تو اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا،
کیونکہ اپنے لیے اس نوکرانی کی زندگی کو میں نے خود چنا تھا، اس لیے میں خود چاہتی تھی کہ میں ہی ان تمام مصیبتوں سے نپٹوں۔ اور ویسے بھی اگر ماں بتانا چاہتی تو مجھے کم از کم اتنا بتاتی کہ تم رضوانہ کو بھی اس راز میں شریک کرنا، لیکن ماں نے ایسی کوئی بات مجھے کہی نہیں تھی۔ اس نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ تم اس ڈائری کو دیکھ لینا۔ اب ایسا ہے کہ رضوانہ تو ظاہری بات ہے کہ میری بڑی بہن تھی، اور وہ ڈائری رضوانہ کے پاس بھی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں اتنی بھی ان پڑھ یا جاہل نہیں تھی، میں نے کچھ پڑھ رکھا تھا، 5ویں کلاس تک میری بھی تعلیم تھی۔ جب میری ماں زندہ تھی اس وقت وہ مجھے بھی سکول بھیجا کرتی تھی، اور میں نے 5ویں تک پڑھ رکھا تھا۔ ماں کی لکھائی یا اردو کی لکھاوٹ میں آسانی سے پڑھ لیتی تھی، تھوڑی بہت انگلش بھی پڑھ لیتی تھی، اور مجھے موبائل پہ میسج وغیرہ ٹائپ کر کے میسج بھی بھیجنا آتا تھا۔ اس لیے میں اتنی بھی جاہل یا ان پڑھ نہیں تھی کہ مجھے بالکل ہی کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ ویسے بھی میں کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں، اس وقت میں 15 سال کی تھی۔ میں 15 سال کی تھی، جبکہ رضوانہ جو کہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اس وقت 18 سال کی تھی۔ آصف صاحب کی تینوں بیٹیاں عنبر، ماریہ اور سائرہ ہم دونوں بہنوں سے بڑی تھیں۔ سب سے بڑی عنبر تقریباً 25 سال کی تھی، عنبر سے چھوٹی 23 سال کی ماریہ تھی، اور ماریہ سے چھوٹی سائرہ تھی جو کہ 21 سال کی تھی۔ لیکن ہم پانچوں میں کوئی عمر کا خاص فرق نہیں تھا، ہم پانچوں ایک دوسرے کے ساتھ سہیلیوں کے جیسی تھیں۔ اگرچہ ہم نوکرانیاں تھیں اور سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھیں، لیکن بہرحال ہم لوگوں کا ویوہار ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اسی دوستانہ ویوہار کے چلتے ہم لوگوں نے ایک کمیٹی ڈال دی تھی۔ اگرچہ یہ کمیٹی ان لوگوں کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن جب میں نے عنبر باجی سے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ عنبر باجی میں کمیٹی ڈالنا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم آپس میں ہی کمیٹی ڈال لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ 4 پیسے اکٹھے کروں تاکہ اپنے مستقبل کے لیے یا پھر رضوانہ کے لیے، یا پھر رضوانہ آئندہ اگر کالج میں جائے گی یا پھر اس کی تعلیم میں زیادہ اخراجات آئیں گے تو اس کے لیے میں وقتی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ کل کو رضوانہ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسے میں عنبر نے کہا تھا کہ تم بیوقوفوں جیسی باتیں کرتی ہو، تم یہیں پلی بڑی ہو، تمہاری والدہ نے ہماری ساری زندگی خدمت کی ہے، تمہارے والد ادھر فوت ہو گئے ہیں، تو ایسے میں اگر تم اس بات کے لیے کہ کل کو تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت رضوانہ کے لیے پڑ جاتی ہے تو کیا تم مجھ سے نہیں مانگ سکو گی، یا پھر تم سائرہ سے یا کسی اور سے نہیں لے سکو گی؟ لہٰذا کوشش کرو کہ تم ان جھنجھٹوں میں نہ پڑو، لیکن اگر تم ان جھنجھٹوں میں پڑھنا چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں منع نہیں کروں گی، کیونکہ تمہاری اپنی ذاتی زندگی ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں تو یہی کہوں گی کہ تم یہ کمیٹی وغیرہ کے چکر میں نہ پڑو اور سیدھا سیدھا جیسے زندگی گزر رہی ہے گزارو۔ اگر کل کو تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں ابو سے کہہ کر کے یا خود تمہاری جو بھی مدد ہو سکے گی کر دوں گی۔ میں نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، آپ تو ہمیشہ سے ہی مدد کرتی چلی آئی ہیں، اس لیے مجھے جو ہے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میرے من میں ہے کہ کیوں نہ ایک کمیٹی ڈال لی جائے، اور اتنی کمیٹی ہو کہ جس کو ہم لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سارے لوگ آپس میں دے بھی سکیں، اور پھر اس کا جو بھی وہ نکلے گا، ظاہری بات ہے کہ جس کی بھی نکلے گی اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھیں، ان کو کم از کم لاکھ روپے تو ہر مہینے کا خرچہ ہی مل جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی لڑکی کو لاکھ مل جاتا تھا، لیکن تینوں بہنوں کو ملا کر کے اتنا مل جاتا تھا کہ 1 لاکھ روپے کے قریب ہوتا تھا۔ لہٰذا اب عنبر باجی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کتنی کمیٹی ڈالنا چاہتی ہو، پھر اسی کے مطابق سے ہم لوگ کمیٹی ڈال لیتے ہیں، جیسا تم کہو گی ویسا کر لیں گے۔ مجھے پتہ تھا کہ میں کتنا کماتی ہوں، میں کتنا یہاں پہ بچت کر سکتی ہوں، اور میری بچت کتنی ہے، میری کمائی کتنی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے مہینہ ادا کر سکتی ہوں۔ میری اس بات کے جواب میں عنبر باجی نے، ماریہ نے اور پھر سائرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 20,000 ہم بھی دے دیا کریں گے۔ یہ بات اس نرس نے بھی سن لی جو کہ ہماری مالکن کی خدمت پر مامور رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی شامل کر لو، 20,000 روپیہ مہینہ میں بھی دے دیا کروں گی۔ چلو یہ ہوگا کہ 1 لاکھ روپیہ کمیٹی ہے، نکل آیا کرے گی تو ہم میں سے جس کی بھی نکلے گی مل بانٹ کے جو ہے وہ نظام چلا لیں گے۔
نرس کو بھی شامل کر لیا گیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نرس یہاں پر ہاسپٹل سے زیادہ کما رہی تھی اور اس سے یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک کھاتا پیتا گھر تھا جہاں پر اسے ہر چیز کی سہولت میسر تھی، اس لیے ہم پانچوں نے مل کر آپس میں کمیٹی ڈال لی۔ رضوانہ کو میں نے اس کمیٹی میں اس لیے شامل نہیں کیا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ رضوانہ کے پیسے بھی مجھے ادا کرنے پڑتے اور میں رضوانہ کے پیسے بہرحال دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں صرف یہ تھا کہ اپنی تنخواہ سے پھر یا جو بھی بچت کر سکتی تھی اس میں سے صرف اتنا ہی کر سکتی تھی کہ میں 20,000 روپے تک کمیٹی ڈال سکتی تھی۔ لہٰذا ہماری کمیٹی شروع ہو گئی اور ہم لوگوں نے ایک بات کی کہ ہم صرف پرچی پہ کمیٹی نکالیں گے، جس کی پرچی نکلے گی صرف اسی کی کمیٹی ہوگی۔ ہم کوئی ایسا نہیں کریں گے کہ ایک ہی بار ساری کمیٹیاں نکال لیں گے، بس یہ ہے کہ موقع پہ ہم لوگ پرچیاں ڈالیں گے، جس کی کمیٹی نکلے گی، جس کا نام آئے گا اس کو کمیٹی دے دیں گے۔ اسی طریقے سے جب آخری پرچی رہ جائے گی، ظاہری بات ہے کہ اسے آخری پرچی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، پتہ ہوگا کہ آخری کمیٹی ہم نے کس کو ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ آپس میں اس کمیٹی کو چلانے لگے اور اس کمیٹی کا نظام ہمارے درمیان شروع ہو گیا۔ ہم نے پہلی کمیٹی کے ٹائم پر ایک دوسرے کو 20-20 ہزار روپے اکٹھے کیے، تو پہلی کمیٹی جو ہے وہ اتفاق سے اس نرس کی نکل آئی جس نے اس کمیٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ لہٰذا اس نرس کو ہم نے 1 لاکھ روپے کی رقم دے دی اور وہ کمیٹی لے کر کے خوش ہو گئی۔ اب اگلے مہینے پھر کمیٹی نکلنی تھی اور پھر جو کمیٹی نکلی وہ سائرہ کی نکل آئی۔ ہم نے 1 لاکھ روپے سائرہ کو دے دیا، حتیٰ کہ 1 لاکھ روپے سائرہ کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن کیونکہ یہ ہم لوگوں کی ایک انجوائمنٹ تھی اور میں ایک غریب نوکرانی ہونے کے ناطے جتنا کر سکتی تھی اتنا کر رہی تھی، لہٰذا سائرہ کی کمیٹی نکلی اور سائرہ بھی اپنی کمیٹی لے کر کے سائڈ پہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد صرف 3 لوگ بچے تھے، یا تو میں تھی یا پھر ماریا تھی یا پھر امبر باجی تھی۔ کمیٹی اب ہم تینوں میں سے ہی کسی کی نکلنی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ کمیٹی میری نکل آئی۔ وہ کمیٹی میری نکلی، 1 لاکھ روپے کی رقم میرے پاس آئی، مجھے بڑا اچھا لگا، میں اس بات کو لے کر کے خوش ہو گئی کہ چلو میرے پاس 1 لاکھ روپے کی یہ رقم موجود ہے۔ اس 1 لاکھ روپے کی رقم کو میں نے اپنے سرونٹ کوارٹر میں، جہاں پر میں اپنی بہن رضوانہ کے پاس رہتی تھی، میں نے ایک ایسی جگہ پر چھپا کر کے رکھ دیا کہ جس جگہ کے بارے میں رضوانہ کو علم نہیں تھا، صرف میں جانتی تھی کہ یہ ایک ایسی خفیہ جگہ تھی جہاں پر میں اپنی کچھ چیزیں رکھ دیا کرتی تھی اور وہاں سے جب بھی ضرورت پڑتی تھی ان چیزوں کو اٹھا لیا کرتی تھی۔ اس کمیٹی کی بات اب اس گھر میں چھپی نہیں تھی۔ آصف صاحب جو کہ گھر کے مالک تھے، انہیں بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ہم پانچوں نے مل کر کے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے۔ اب اگلی کمیٹی صرف 2 لوگوں میں سے کسی کی کمیٹی تھی، یا تو وہ کمیٹی امبر باجی کی نکلنی تھی یا پھر ماریا کی کمیٹی نکلنی تھی۔ ایسے میں امبر اور ماریا کی کمیٹی نکلنی تھی اور ظاہری بات ہے کہ میں نے 20,000 روپے کمیٹی ادا کرنی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے صرف ایک ہی کمیٹی اور دینی تھی اور اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہمارے درمیان شروع ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کمیٹی چلاتے رہتے، مجھے بھی اس چیز کا فائدہ ہوتے رہتا۔ اب 2 کمیٹیاں رہ گئی تھیں، ایک امبر باجی کی کمیٹی تھی اور دوسری کمیٹی ماریا کے لیے تھی۔ کمیٹی تقریباً 5 یا 7 دن بعد نکلنے والی تھی اور ایسے میں نے اس اپنی خفیہ جگہ پہ رکھے ہوئے اپنے پیسے، جو کہ صرف یہ 1 لاکھ روپے کی رقم ہی نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی میں نے وہاں پر کچھ پیسے جوڑ جاڑ کر کے اپنے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے، جو کہ کل اماؤنٹ تقریباً 3.5 لاکھ روپے کی بنتی تھی۔ جب میں اس جگہ پر گئی جہاں پر میں نے وہ پیسے اپنے سرونٹ کوارٹر میں چھپائے ہوئے تھے، وہاں پر میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب یہ کمیٹی جو میرے سر آ رہی ہے اس کا 20,000 روپے میں نے دینا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ابھی میرے پاس 20,000 روپے کا انتظام نہیں تھا۔ میں اسی 3.5 لاکھ روپے کی اکٹھی کی ہوئی رقم سے وہ 20,000 روپے نکال کر کے امبر باجی کو دینا چاہتی تھی، تاکہ کمیٹی، کیونکہ امبر باجی اکٹھی کر رہی تھی، لہٰذا وہ ان کو دے دوں تاکہ وہ اس یکم پہ جو کمیٹی نکلے سارے پیسے اکٹھے کر کے باقی لوگوں کو دے دیں، یعنی کہ اگر امبر باجی کی خود کی نکل آئے یا پھر ماریا کی نکل آئے، جس کی بھی نکلے وہ دے دیں۔ ایسے میں جب میں نے اپنی اس خفیہ جگہ کو
دیکھا جہاں پر میں نے وہ 3.5 روپے کی اماؤنٹ اکٹھی کی ہوئی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر باقاعدہ کچھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، اس جگہ کو کسی نے چھوا ہے، اس جگہ کو کسی نے دیکھا ہے، اس جگہ سے باقاعدہ رقم کو غائب کر دیا گیا ہے۔ میرے پاس وہاں پر 3.5 لاکھ تو کیا 3.5 روپے باقی نہیں تھے، وہ رقم پوری کی پوری جو ہے وہ میرے اس خفیہ خانے سے غائب تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو صرف ایک ایسی جگہ، ایک ایسا خانہ، ایک ایسا خفیہ خانہ میں نے دیوار میں بنا رکھا تھا کہ جس کو صرف مجھے ہی پتہ تھا، جس کے بارے میں میں ہی صرف جانتی تھی، اور اس بارے میں میری سگی بہن رضوانہ تک کو علم نہیں تھا۔ لیکن اب میں دیکھ رہی تھی کہ نہ صرف کہ اس خفیہ خانے سے میری 3.5 لاکھ روپے کی رقم غائب ہو چکی تھی، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ یہاں پر کسی نے اچھے طریقے سے تلاشی لی ہے اور اچھے طریقے سے اس خانے کو چیک کیا ہے۔ میں تو اب سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میں نے انبر باجی کے 20,000 روپے دینے ہیں یا پھر میں کمیٹی جو ہے وہ نہیں دے پاؤں گی۔ ظاہری بات ہے کہ 20,000 کی رقم ابھی 5 سے 7 دن میرے پاس باقی تھے، میں کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لیتی یا پھر انبر باجی کو تھوڑا لیٹ کر کے بھی میں دے دیتی۔ لیکن مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ میرے اکٹھے کیے ہوئے، میری محنت کی کمائی، میرے خون پسینے کے پیسے، یہ 3.5 لاکھ روپے کی رقم کہاں چلی گئی تھی؟ یہ 3.5 لاکھ روپے کون اٹھا کر کے لے گیا تھا؟ یہ پیسے کہاں تھے؟ کس نے لیے تھے؟ اب ظاہری بات ہے کہ اس کمرے میں میرے پاس میرے ساتھ صرف میری بہن رہتی تھی، جو کہ میری بڑی بہن تھی۔ ایسے میں مجھے جو سب سے پہلا شک تھا وہ اپنی بڑی بہن رضوانہ پر ہی جا سکتا تھا۔ رضوانہ ہی وہ لڑکی ہو سکتی تھی کہ جو یہاں سے پیسے نکال سکتی تھی۔ شاید ایسا ہے کہ میں کبھی کبھار رات میں سوتے میں اٹھ کر کے اس خانے کو دیکھنے چلی آتی تھی۔ یہ ایک عادت سی تھی جو کہ میں کبھی کبھار اس کو دہراتی تھی۔ سوتے میں اگر میری آنکھ کھل جاتی تھی، میں واش روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے جاتی تھی یا پانی پینے کے لیے اٹھتی تھی، تو ایسے میں یہاں اس خانے کے پاس آتی تھی، اور اس خانے کے پاس آنے کے بعد میں یہاں تھوڑی سی نگاہ دوڑا لیتی تھی تاکہ میری تسلی ہو جائے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کبھی مجھے رضوانہ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، کبھی رضوانہ کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی ہوگی، شاید وہ سونے کا ناٹک کرتی ہوگی، لیکن اس وقت وہ سو نہیں رہی ہوگی اور میں نے اسے سوتا سمجھ کر کے اس خانے کو کھولا ہوگا۔ میں اب آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ خانہ تھا کیا؟ دیوار میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر کافی سارا کھوڑ تھا۔ اس کھوڑ کو میں نے شاپر میں پیسے ڈال کر کے اچھی طرح سے لپیٹ کر کے اور باقاعدہ اس کو اس طریقے سے کہ نہ اسے کوئی کیڑا مکوڑا اور نہ ہی کوئی چوہے چھو سکیں، اس طریقے سے کر کے میں نے اس پورے کھوڑ کے اندر ان پیسوں کو رکھ کر کے ان کے آگے میں نے اینٹیں لگا دی تھیں، اور ان اینٹوں کو میں نے ایسے جوڑا تھا کہ وہ دیوار کا حصہ ہی معلوم ہوتی تھیں اور ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ دیوار ہی ہے۔ وہ اینٹیں وہاں پر لگا کر کے میں نے باقاعدہ سے ان کے ساتھ ایسا ایک نظام کیا تھا کہ وہ اس دیوار کے ساتھ ملی ہوئی لگتی تھی۔ کیونکہ میں اور رضوانہ ہی اس کمرے میں رہتی تھی، لہٰذا اس خانے کو میں ہی اوپن کرتی تھی، میں ہی اپنی چیزوں کو دیکھتی تھی اور پھر میں واپس یہاں پر رکھ دیا کرتی تھی۔ اب ایسا ہے کہ 3.5 لاکھ روپے کی رقم میری چوری ہو چکی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ 3.5 لاکھ روپے کی رقم مجھے سب سے جو پہلا شک تھا وہ رضوانہ پر تھا۔ باقی اور کوئی بھی چور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جو نرس تھی وہ کوٹھی تک محدود تھی، وہ کبھی بھی میرے سرونٹ کوارٹر میں نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کا میرے سرونٹ کوارٹر کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا۔ اس نرس کے علاوہ باقی 3 لڑکیاں تھیں جو کہ اس گھر کی خود کی لڑکیاں تھیں، اور انہیں میرے ان 3.5 لاکھ روپے سے کچھ سروکار نہیں تھا۔ ان کے پاس ہزاروں روپے اپنے ہر وقت ان کے پرس میں موجود ہوتے تھے۔ وہ اچھا کھاتی تھیں، اچھا پہنتی تھیں، اچھی شاپنگ کرتی تھیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس بات کو لے کر کے مجھے ان پہ ذرا شک نہیں تھا۔ ہاں، پیسے کی کمی صرف رضوانہ کو ہی تھی، کیونکہ رضوانہ کے اسکول فیس، کتابوں کا خرچہ،
یونیفارم، اس کے آنے جانے کے خرچے اخراجات، اس کی تمام تر خواہشات میں پوری کرتی تھی۔ میں اگرچہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تمام تر ذمہ داریاں میرے سر تھیں اور ان تمام تر ذمہ داریوں کو میں پورا کرتی چلی آ رہی تھی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ نہ تو کبھی اس کی اسکول کی فیس لیٹ ہوئی تھی، نہ ہی ہزاروں روپے قیمتی اس کی جو کتابیں تھیں کبھی میں نے اس کو اس میں سے کسی قسم کا کچھ پریشانی آنے دی تھی، نہ اس کا اسکول یونیفارم پرانا ہونے دیا تھا۔ وہ اسکول کالج جہاں بھی جاتی تھی اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے جاتی تھی، اچھے سے اچھے جوتے پہن کر جاتی تھی، اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی، اور کبھی کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک غریب نوکرانی کی بہن ہے جو کہ ایک کوٹھی میں کام کرتی ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کے لیے اس کے اسکول کالج آنے جانے کے لیے وین لگوائی ہوئی تھی جو کہ اسے یہاں سے لے کر کے بھی جاتی تھی اور چھوڑ کر کے بھی جاتی تھی۔ اس وین کا بھی ماہانہ خرچہ میں ہی ادا کرتی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر میرا 3.5 لاکھ روپیہ چوری ہو گیا تھا تو ایسے میں کس کو برا کہوں یا کس کے لیے جو ہے وہ میں بات کروں؟ میں ان باتوں کو لے کر کے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ بہرحال رضوانہ میری بہن تھی، اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھی، وہ اس وقت اسکول گئی ہوئی تھی، اور جیسے ہی اس نے اسکول سے لوٹ کر کے واپس آنا تھا میں نے اس بارے میں اس سے بات کرنی تھی۔ مجھے اس بات کو لے کر کے بڑا دھچکا لگا تھا، لیکن بہرحال میں نے دوبارہ سے اینٹیں ویسے ہی جوڑ دیں کہ بالکل پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی کھوڑ ہے، کوئی خانہ بنا ہوا ہے۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے بعد میں ایک بستر پر آ کر کے لیٹ گئی۔ یقین کریں میری طبیعت کچھ اچھی معلوم نہیں ہو رہی تھی، مجھے اندر ہی اندر بہت برا لگ رہا تھا۔ میری بہن رضوانہ نے اگر ایسا کام کیا تھا تو یقین کریں یہ کام اس کا کرنے کا نہیں تھا، لیکن کیا کرتی؟ میں رضوانہ کو کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ مجھ سے بڑی بھی تھی، میری بہن بھی تھی، اور پھر ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ تھا کون؟ سگا رشتہ تو ہم دونوں کا ہی تھا، باقی تو پھر جو مالک کی بیٹیاں تھیں بھلے ہی وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھیں یا ہمارے ساتھ دوست کی طرح رہتی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ مالک اور نوکر میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے۔ دوپہر تک رضوانہ گھر آ گئی، اور جب وہ گھر آئی تو اس نے مجھے دیکھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ایسا ہی سمجھا کہ شاید میں بیمار ہوں۔ اب وہ میرے پاس آ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا، ارم کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم آج کوٹھی میں نہیں ہو، یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو۔ میں نے کہا رضوانہ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں۔ اس نے اپنا بیگ اتار کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی، وہ ادھر ادھر روٹی کی تلاش میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کوٹھی میں ہی جا کر کے کھائیں گے، کچن میں جو ہے وہ سامان بنا کر کے رکھا ہی ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ میں یہاں پر آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے تو یہیں رک گئی ہوں۔ اچھا ہوا تم آ گئی ہو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرو، کیا بات کرنا چاہتی ہوں؟ میں نے رضوانہ سے کہا رضوانہ دیکھو ایسا ہے، میں نے کچھ پیسے جوڑ کے کچھ بچت کر کے اور ایک کمیٹی جو کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے، اس کمیٹی کا بھی 1 لاکھ روپیہ، یہ لگ بھگ 3.5 لاکھ روپے کی رقم تھی جسے میں نے ایک جگہ پر یہی اس سرونٹ کوارٹر میں چھپا کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کوارٹر میں تم رہتی ہو یا میں رہتی ہوں، ہم دونوں بہنوں کے علاوہ تیسرا کوئی شخص یہاں پر اس کوارٹر تک نہیں آتا۔ امبر، ماریا یا پھر سائرہ میں سے کبھی کسی نے اس کوارٹر کا چکر نہیں لگایا۔ نرس ہے تو وہ اپنے کمرے تک اور صرف مالکن تک محدود ہے، اور مالکن کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہ بھی یہاں پر نہیں آتی۔ آصف صاحب ہیں جو کہ اس گھر کے مالک ہیں، جو کہ ہمارے بھی مالک ہیں جن کے پاس ہم کام کرتی ہیں، وہ اپنے باہر ہی باہر آتے ہیں، باہر ہی باہر چلے جاتے ہیں، وہ بھی کبھی ہمارے سرونٹ کوارٹر کی طرف نہیں آتے۔ ایسے میں صرف تم اور میں ہیں کہ جو اس سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہیں۔ میری 3.5 لاکھ روپے کی رقم میرے اس خفیہ خانے سے غائب ہے۔ یہ 3.5 لاکھ روپے کی رقم اس کوارٹر سے، اس سرونٹ کوارٹر سے میرے رکھی ہوئی جگہ سے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے یا تو وہ رقم میں نے خود نکالی ہے یا پھر وہ رقم تم نے نکالی ہے، کیونکہ تم یہاں پر میرے پاس رہتی ہو، تم نے کسی طریقے سے جانچ لیا ہے، کسی طریقے سے دیکھ لیا ہے، تمہیں کسی طریقے سے شک پڑ گیا ہے کہ وہ خانہ کہاں پر ہے، یا تم نے اس خانے کو دیکھ لیا ہے، یا مجھے اس خانے کو اوپن کرتے ہوئے اور وہاں سے رقم نکالتے یا رکھتے دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا تم میری بڑی بہن ہو، مجھ سے 3 سال بڑی ہو، میں جو بھی کر رہی ہوں
تمہارے لیے کر رہی ہوں کہ کل کو تم پڑھ لکھ کر کے کسی مقام پر پہنچو۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اگر وہ رقم تم نے لی ہے تو صرف ہاں کر دو، باقی پیسوں کا انتظام میں پھر کر لوں گی۔ میں کسی نہ کسی طور پر پیسے پھر جوڑ لوں گی، 2-4 مہینے میں اتنے پیسے پھر سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر رقم واقعی تم نے لی ہے تو مجھے جو ہے وہ تم سیدھا صاف بتا دو تم نے لی ہے۔ اگر تم نے لی ہے تو بس میں صرف ایک سوال اور کروں گی کہ کیوں، کس لیے؟ کیا تمہاری ضرورتیں، تمہارے معاملات پورے نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں مل نہیں رہا ہے؟ کیا تمہارے ساتھ معاملات چل نہیں رہے ہیں؟ کیا تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ اب رضوانہ نے کہا، دیکھو بھئی ایسا ہے ارم، تم میری بات کو مانو یا نہ مانو، مجھے تو نہ تمہارے کسی خفیہ خانے کے بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ ہی مجھے اس بارے میں پتہ ہے کہ تم نے وہاں پر کوئی رقم رکھی ہوئی ہے۔ میں یہاں تمہارے پاس اس سرونٹ کوارٹر میں رہتی ضرور ہوں، لیکن یقین کرو کہ مجھے بالکل کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، اور پھر اس سرونٹ کوارٹر کی کون سی چیز کہاں پڑی ہے یہ زیادہ تر تم ہی معلومات رکھتی ہو۔ میرا کام تو اپنی پڑھائی تک محدود ہے، صبح اسکول کالج چلے جانا، دوپہر کو واپس آ جانا، اپنے کام سے کام رکھنا۔ باقی اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ 3.5 لاکھ جیسی رقم میں لے سکتی ہوں تو خود سوچو کہ مجھے اس 3.5 لاکھ روپے کی رقم کی ضرورت کیا ہے۔ نہ میں نے اسکول کی فیس دینی ہے، نہ میں نے کسی جگہ جا کر کے کوئی عیاشی کرنی ہے، نہ میں نے کسی پکنک پہ جانا ہے، نہ میں کپڑا جوتی وغیرہ مجھے کچھ چاہیے، نہ مجھے کسی اور جگہ کسی کو رقم پے کرنی ہے۔ تو ایسے میں یہ تمام رقم جو ہے یہ میں کیوں لوں گی؟ مجھے بھی تو اس رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ اب مثال کے طور پر ہمارے مالک کی 3 بیٹیاں ہیں، سب کے پاس اپنے ہزاروں روپے ہوتے ہیں ہر وقت، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کا پیسہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے تم خود یہاں سے کماتی ہو، تم خود یہاں پہ اپنے سارے معاملات چلا رہی ہو، تم مجھے پڑھا رہی ہو، میرے لیے سارے خرچے اخراجات پورے کر رہی ہو، تو ایسے میں ظاہری بات ہے کہ میں کیوں جو ہے وہ تم کیوں لوگی یا میں کیوں لوگی؟ تو اس لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں نے وہ پیسے نہیں لیے ہیں۔ رضوانہ جس طریقے سے بات کر رہی تھی، ظاہری بات ہے کہ مجھے اس کی بات کا اعتبار کرنا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی کہ اگر اس کے سارے معاملات میں پورے کر رہی ہوں، اس کی اسکول کی فیسیں، اس کے کالج کے خرچے، اس کی کتابوں کے خرچے، اس کی یونیفارم کے خرچے، اس کے کپڑا جوتی سب کچھ میں پورا کر رہی ہوں، تو واقعی میں اس سے پیسے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا میں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا اور اس بات کو فی الحال کے لیے فراموش کر دیا۔ ہم دونوں بہنیں کوٹھی کے اندر آ گئی تھیں اور کوٹھی کے اندر آ کر کے ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں عنبر باجی کے کمرے میں چلی گئی اور پھر عنبر باجی کو جا کر کے میں نے اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اسے بتایا کہ 3.5 لاکھ روپے کی رقم میری رکھی ہوئی ایک خفیہ جگہ سے چوری ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمیٹی ادا نہیں کروں گی، کمیٹی میں ضرور ادا کروں گی، بس یہ ہے کہ کچھ دن اوپر ہو سکتے ہیں۔ عنبر باجی نے میری اس بات کو سن کر کے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے جسے پیسوں کی ضرورت ہے اور 3.5 لاکھ روپے جیسی رقم کے لیے وہ اپنا ایمان خراب کر رہا ہے؟ تم ایک بات سمجھ سکتی ہو ارم، ایک بات دیکھو کہ یہاں پر مجھے یا میری دونوں بہنوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رضوانہ ہے تو اس کے سارے خرچے بھی تم ہی پورے کرتی ہو، اور جہاں تک گھر میں باقی افراد کا تعلق ہے، امی ہیں تو وہ بیچاری اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں، نرس ہے تو وہ ان کے کمرے تک محدود ہے، ابو ہیں جو کہ اس گھر میں کبھی کسی بھی جگہ پر آ جا سکتے ہیں، سرونٹ کوارٹر میں بھی جا سکتے ہیں، کوٹھی میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ابو ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ یا پھر ابو کو تو ظاہری بات ہے کہ ان باتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ 3.5 لاکھ روپے جیسی رقم جو ہے وہ ابو اٹھا لیں۔ اگر ابو کو اس بات سے کچھ غرض ہے، کیونکہ وہ تو سیدھا اپنی گاڑی نکالی، دفتر چلے گئے، دفتر سے واپس آئے، یہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کی، تھوڑے امی کو جا کے دیکھ لیا، بس اپنی مستی میں مگن ہیں، وہ تو ان کاموں میں ظاہری بات ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایسے میں کون ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ پیسے چوری کیے ہیں؟ یہ بندہ جو بھی ہے 3.5 لاکھ روپے چوری کر کے لے کے گیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ تم ایک بار مجھے پھر بتاؤ، وہ جو تمہارا خفیہ خانہ ہے جہاں پر تم نے اپنی اس رقم کو رکھا ہوا ہے، کیا وہاں پر چوہے یا کوئی ایسی چیز یا کوئی اس کو کھینچ کر کے رقم کو یا اس لفافے کو یا اس کاغذ کو پھاڑ کر کے لے کر کے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ ایک تو وہ لفافے کے اندر کر کے پھر میں نے اس کو ڈبل شاپر کر کے اچھے طریقے سے لپیٹ کر کے پوری تسلی کے ساتھ وہاں پہ پیسے رکھے ہوتے ہیں، اور میں نے کئی بار اس کو وہاں سے رکھا بھی ہے اور نکالا بھی ہے۔ اس لفافے تک کو ایک خراش نہیں ہوتی، یعنی کہ اچانک سے ہی وہاں پر کون سے ایسے چوہے یا کوئی اور مخلوق پیدا ہو گئی کہ جو اس کو کھینچ کر کے لے گئی۔ اور پھر وہ خانہ بالکل چاروں طرف سے بند ہے، صرف یہ ہے کہ جہاں پر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے وہاں سے کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے کہ جہاں سے کسی چیز کی آمد و رفت کا مجھے پتہ لگے کہ یہاں سے کوئی آیا ہے یا گیا ہے۔ وہ جو بھی جگہ ہے جہاں پر بھی میں پیسے رکھتی ہوں، میرے لیے وہ بڑی انتہائی امپورٹنٹ اور خفیہ جگہ ہے، لیکن اس جگہ پر پیسے رکھ کر کے میں بالکل بے فکر ہوں، اور وہاں سے پیسے جس نے بھی اٹھائے ہیں وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، انسان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب عنبر باجی نے مجھے کہا کہ ایک کام کرو، تم اس چیز کا پہرا دو، تم اب بھی اسی بات پہ ڈٹی رہو کہ تم اب بھی اپنی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر رکھو، ہو سکے تو اپنے پاس کوئی پیسے آئیں تو وہ بھی وہاں پر رکھو۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اگر پہلے 3.5 لاکھ روپے میں کسی کو دلچسپی تھی تو مزید پیسے جو تم وہاں پر رکھو گی اس میں کسی کو دلچسپی ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے یا کوئی چور آتا ہے۔ دوسرا، میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں، اس بات کو اپنے پاس جو ہے وہ سمجھ لو، لیکن اس بات کا ذکر جو ہے وہ تم نے میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا، صرف اس بات کے بارے میں مجھے پتہ ہوگا اور اس بات کے بارے میں جو ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہوگا۔ اب عنبر باجی نے میرے کان میں ایک بات کہی جو کہ واقعی میں ایک ایسی بات تھی کہ جس سے مجھے چور کا پتہ چل سکتا تھا، اور چور جو ہے وہ جو بھی ہے وہ میرے سامنے آ سکتا تھا۔ لہٰذا عنبر باجی نے مجھے ساری بات سمجھا دی تھی اور میں نے عنبر باجی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسا کہ عنبر باجی نے مجھے کہا تھا، میں نے اسی کے مطابق سے اگلے دن ہی سارا انتظام کر دیا، اور پھر اگلے دن جیسے ہی سارا انتظام ہوا اور میں سارے انتظام سے مطمئن ہو گئی، اس کے بعد میں نے یہی کیا کہ جو بھی میرے پاس کوئی پیسے آتے میں پھر دوبارہ اسی خانے میں رکھنے شروع ہو گئی، اور وہ پیسے دوبارہ سے اسی خانے کے اندر جو ہے وہ میں نے رکھ کر کے ویسے ہی اس کے آگے اینٹیں لگانی شروع کر دی جیسے کہ میں پہلے لگایا کرتی تھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ میں کافی مطمئن تھی کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا اور جیسا بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا۔ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ چور جو ہے وہ پکڑ لیں اور چور ہماری گرفت میں ہوگا۔ 4 سے 5 دن گزر گئے اور اس دوران عنبر باجی نے مجھے 50,000 روپے کی رقم اپنے پاس سے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 50,000 روپے بھی اس خانے میں رکھو، شاید جو بندہ بھی چور ہے وہ زیادہ رقم دیکھ کر کے آئے گا، تھوڑی رقم ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی وہ نظر انداز کرے، جس نے بھی یہ چوری کی ہے ہو سکتا ہے اسے زیادہ رقم چاہیے ہو، اور وہ جب یہ 50,000 روپے تمہیں رکھتے ہوئے دیکھے گا یا اسے اس 50,000 کی بنک لگے گی تو وہ لازمی اپنی اوقات دکھائے گا اور وہ لازمی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ عنبر باجی کے وہ 50,000 روپے اگرچہ رسکی تھے اور میں لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن عنبر باجی نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہے جب دانہ ڈالیں گے تو تبھی مرغی اس دانے کو جگنے کے لیے آئے گی اور تبھی وہ پھنسے گی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا تھا کہ میں نے وہ 50,000 بھی ایک پیکٹ میں ڈال کر کے اس کے بعد اس کے اوپر شاپر چڑھا کر کے اسی خانے کے اندر رکھ دیے تھے۔ میں ان تمام کاموں سے فارغ ہو چکی تھی اور مجھے 4 سے 5 دن گزر چکے تھے۔ یکم ڈیٹ آ گئی تھی اور اس بار ایسا ہوا تھا کہ باقی تمام لوگوں سے کمیٹی اکٹھی کر کے عنبر باجی نے میرا 20,000 اپنے پاس سے ڈال کر کے دے دیا تھا، یعنی انہوں نے میری طرف سے جو 20,000 روپے میں نے ادا کرنے تھے وہ انہوں نے خود ادا کر دیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عنبر باجی بہت اچھی فطرت کی مالک تھی، بہت اچھی انسان تھی اور دوسروں کے کام آنے والی لڑکی تھی۔
ادھر 4 سے 5 دن گزر چکے تھے اور مجھے اب اس بات کی امید تھی کہ بہت جلد جو بھی چور ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں اس دوران 2 سے 3 مرتبہ اس خانے کو کھول کر کے چیک کر چکی تھی اور چیزیں ابھی تک ویسے کی ویسے ہی پڑی تھیں۔ یہ کوئی 6واں یا 7واں دن تھا مجھے یہ سارے کچھ انتظامات کرتے ہوئے کہ ایک دفعہ پھر میں نے دوپہر کے ٹائم پہ وہ تمام اینٹیں ہٹا کر کے اپنے اس خانے کو کھولا اور اب کی بار تمام چیزیں وہاں سے غائب تھیں، اور جس میں 50,000 روپے عنبر باجی والے تھے اور تقریباً کوئی لگ بھگ 15 سے 20,000 روپے کی رقم میں نے بھی وہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً 70,000 روپے کے قریب رقم تھی، جس کی مجھے لگتا ہے کہ 70 پورے نہیں تھے، 67,000 روپے کی رقم تھی جو کہ وہاں سے اس خانے سے غائب ہو چکی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ دوپہر کو رضوانہ سکول سے آ گئی اور میں رضوانہ کو ساتھ لے کر کے عنبر باجی کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ مجھے عنبر باجی نے ہی کہا تھا کہ جیسے ہی رضوانہ سکول سے آئے اسے لے کر کے میرے پاس کمرے میں آ جانا۔ اب میں رضوانہ کو ساتھ لے کر کے عنبر باجی کے پاس کمرے میں آئی تو یہاں پر عنبر باجی جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی۔ عنبر باجی کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ ایسے میں عنبر باجی نے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کیا اور لیپ ٹاپ پہ انہوں نے کچھ کوڈ وغیرہ لگانے شروع کر دیے۔ مجھے کیونکہ لیپ ٹاپ زیادہ چلانا نہیں آتا تھا، موبائل میں تھوڑا بہت چلا لیتی تھی لیکن لیپ ٹاپ کا نہیں پتہ تھا۔ اس لیپ ٹاپ کو اوپن کرنے کے بعد عنبر باجی نے ایک ویڈیو لگائی اور اس ویڈیو کو رضوانہ کی طرف گھما دیا۔ اب وہاں پر دیکھا جا سکتا تھا کہ رضوانہ اس خانے کو اوپن کر رہی ہے اور پھر رضوانہ نے وہاں سے وہ 70,000 روپے کی اماؤنٹ اٹھائی ہے اور اس کے بعد اس نے تمام اینٹوں کو ویسے ہی لگا دیا ہے جیسا کہ میں لگایا کرتی تھی۔ یہ منظر میں نے بھی دیکھ لیا تھا، رضوانہ نے بھی دیکھ لیا تھا اور عنبر باجی کیونکہ وہ ہم سے بڑی تھی انہوں نے بھی ہمیں یہ منظر لیپ ٹاپ پہ دکھا دیا تھا۔ اب یہ لیپ ٹاپ پہ سارا منظر دیکھنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ رضوانہ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عنبر باجی نے ذرا سخت لہجے میں اس سے پوچھ پرتیت کی تو وہ رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ ایک لڑکا اسے بلیک میل کر رہا ہے اور اس نے وہ رقم اس لڑکے کو ادا کی ہے۔ کس بات کو لے کر کے بلیک میل کر رہا ہے، کیوں بلیک میل کر رہا ہے، یہ ساری بات اس نے پھر وہاں پر ہمیں بتائی۔ اس نے کہا کہ وہ واش روم میں تھی کہ کسی نے اس کی تصویریں کھینچ لیں، اسے نہیں پتہ تھا کہ واش روم کے اندر کسی نے کیمرہ لگا رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی تصویریں لی جا رہی ہیں، لیکن اس کی ایسی حالت کی تصویریں وہاں پر اتر گئیں کہ جو حالت بیان سے باہر ہے۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو ظاہری بات ہے کہ اسے اس بات کو لے کر کے بہت دکھ ہوا اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس لڑکے نے جس کا نام عمران تھا اس نے وہ تصویریں اسے دکھائیں اور وہ تصویریں اس نے اسے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجی تھیں۔ واٹس ایپ پہ جب عمران نے اسے وہ تصویریں بھیجی تو یہ اپنی تصویریں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ عمران نے باقاعدہ اس کی تصویریں اتاری تھیں اور اب اس نے عمران سے پوچھا کہ وہ ان تصویروں کا کیا کرے گا، تو اس نے کہا کہ وہ ان تصویروں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا تاکہ یہ جو ہے تصویریں لوگ بھی دیکھ سکیں۔ اس نے اس کی منت سماجت کی اور اس سے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتی، یہ تو میری بدنامی کا باعث ہوگا، میں ایک غریب لڑکی ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ تصویریں سوشل میڈیا پر نہیں ڈالوں گا اور یہ تصویریں میں اپنے واٹس ایپ سے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے 5 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ میں نے 5 لاکھ روپے کی رقم سنی تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اتنے رقم نہیں ہے، میں تو میری بہن ایک کوٹھی میں نوکرانی ہے، وہاں پہ کام کرتی ہے، وہی مجھے پڑھا لکھا رہی ہے اور میرے پاس اپنے پاس اتنے رقم نہیں ہوتی، میرے سارے خرچے اخراجات میری بہن اٹھاتی ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، 5 لاکھ روپے کا کہیں سے بھی انتظام کر لو، اس کے بعد یہ موبائل سے میں تمہارے سامنے ڈیلیٹ کر دوں گا اور میں بالکل تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہٹا دوں گا اور اس کے بعد تم سے کبھی دوبارہ رقم کا تقاضا نہیں کروں گا۔ اس بات کو سن کر کے میں پریشان ہو گئی۔ میں دن رات اس بات کو لے کر کے پریشان رہنے لگی کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام میں کیسے کروں گی۔ پھر ایک روز رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اسی بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ میں نے دیکھا کہ ارم اپنی چارپائی سے اٹھی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ باہر چلی گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ باہر سے آئی تو یہ ایک دیوار کے پاس بیٹھ گئی، وہاں پر بیٹھ کر کے اس نے دیوار کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی شروع کر دی۔ میں جاگ رہی تھی لیکن میری آنکھیں بند تھیں۔ میں نے
تھوڑی سی آنکھیں کھول کر کے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے ارم کو دیکھا مجھے اس خانے کا راز پتہ چل گیا۔ میں نے ارم کے جانے کے بعد اس خانے کی تلاشی لی تو مجھے پتہ لگا کہ اس میں 3.5 لاکھ روپے کی رقم ہے۔ یہ 3.5 لاکھ روپے میری عزت بچا سکتے تھے، مجھے عمران کے ہاتھوں لٹنے سے بچا سکتے تھے، لہٰذا میں نے وہ رقم وہاں سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے وہ 3.5 لاکھ روپے کی رقم وہاں سے اٹھا لی اور اس رقم کو لے کر کے میں اب جو ہے وہ چلی گئی۔ مجھ سے ارم نے اس بارے میں پوچھا تو میں نے ارم کو جھوٹ بول دیا، ارم کو کہا کہ مجھے بلا پیسوں کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا میں وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں نے اس لڑکے عمران کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ میں نے بہت مشکل سے 3.5 لاکھ روپے اکٹھے کیے ہیں، میں بس تمہیں یہی دے سکتی ہوں۔ وہ میرے پاس ایک پارک میں آ کر کے مجھ سے ملا، اس نے وہ 3.5 لاکھ روپے کی رقم مجھ سے لے لی اور میرے سامنے اس نے میری ساری تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیا۔ صرف ایک تصویر اس نے چھوڑ دی، اس نے کہا یہ ایک تصویر صرف آخری ہے اور اس میں تمہارا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ آخری تصویر اس لیے چھوڑی ہے کہ جیسے ہی تم باقی کا 1.5 لاکھ روپے ادا کرو گی یہ آخری تصویر بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں اس بات کو لے کر کے کبھی بھی بلیک میل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ آخری تصویر میں نے اس کی بہت منت کی لیکن اس نے ڈیلیٹ نہیں کی اور وہ اپنی بائک پہ جس پہ آیا تھا بیٹھ کر کے نکل گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی ایک دوست بھی تھا جس کو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کا میرے اسکول یا کالج سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اب میں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی کہ مجھے 1.5 لاکھ روپے کی رقم اور اکٹھی کرنی ہے یا مجھے 1.5 لاکھ روپے چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے میں نہ تو ارم سے اس بات کا تقاضا کر سکتی تھی نہ ہی آپ لوگوں سے پیسے مانگ سکتی تھی۔ سب سے پہلا سوال یہی ہونا تھا کہ پیسے کیا کرنے ہیں، کہاں اتنے پیسے کرو گی، ان کا کیا کرو گی۔ پھر میں نے کچھ عرصے بعد اس خانے کی طرف دیکھا تو مجھے اس خانے میں کچھ پیسے اور پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ اس خانے میں سے 3.5 لاکھ جیسی رقم چوری ہونے کے باوجود ابھی بھی ارم یہیں پر پیسے رکھ رہی ہے۔ میں نے ان پیسوں کو گنا تو وہ تقریباً 67,000 روپے تھے، یعنی 70,000 روپے کے قریب رقم تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسے میں اسے دوں گی لیکن اس سے پہلے میں اس کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کروں گی کہ اب اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پیسے نہیں ہیں، اگر تم تصویر کو ڈیلیٹ میرے سامنے کرو گے تو تب ہی یہ پیسے میں تمہیں ادا کروں گی۔ لہٰذا میں نے اس سے پھر پارک میں ملنے کا کہا اور اسے میں نے باقاعدہ وائس میسج کر کے اس پارک میں بلایا اور وہاں پر میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، تم میرے سامنے تصویر کو ڈیلیٹ کرو اور پھر یہ پیسے جو ہے وہ تم مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے اس تصویر کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور تم مجھے یہ پیسے دے دو، اب تمہارا میرا کبھی جو ہے اس سلسلے میں واسطہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اس نے اس تصویر کو میرے سامنے ڈیلیٹ کیا۔ ڈیلیٹ کروانے کے بعد میں وہاں سے جو ہے وہ اس کو 67,000 روپے دے کر کے آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس بار جو ہے وہ ارم نے چال چلی ہے اور اس نے وہاں اس کمرے میں یعنی ہمارے سرونٹ کوارٹر میں CCTV لگا دیا ہے اور اس CCTV کی وجہ سے آپ نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ ارم نے ساری بات سن لی تھی۔ رضوانہ کی بات سے لگ رہا تھا کہ اس نے جو بھی بات کہی ہے وہ بالکل سچ کہی ہے، لہٰذا ارم نے اسی وقت موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک نمبر اس نے ڈائل کر لیا تھوڑی دیر تک دوسری طرف بیل بجتی رہی تو ارم نے موبائل کو اپنے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والا حیدر شاہ تھا۔ حیدر شاہ آصف صاحب کا یعنی کہ ارم کے والد کا عنبر کے والد کا دوست تھا۔ عنبر نے کال کی تھی حیدر شاہ کو، اس کا دوست تھا اور علاقہ انچارج تھا، لہٰذا اب عنبر نے اسے دبی دبی زبان میں مختصر الفاظ میں یہ بات بتا دی جو کہ رضوانہ نے اسے اس لڑکے کے متعلق بتائی تھی۔ اس لڑکے کا نمبر رضوانہ سے مانگ کر کے عنبر نے اب حیدر شاہ کو بھیج دیا تھا اور رضوانہ کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اب دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اور تم اس قدر بولی اور بالی کیسی ہو سکتی ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تصویروں کو کئی جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے، کئی میموری کارڈز میں بھیجا جا سکتا ہے، ان کو کئی جگہوں پر سیو کیا جا سکتا ہے؟ اس نے تمہارے سامنے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی اور تم اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو گئی کہ اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کرو کہ ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے اور یہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ اتنی بڑی رقم یعنی 4 لاکھ سے اوپر رقم دینے کے باوجود بھی اگر تم سمجھ رہی ہو کہ تم محفوظ ہو تو یقین کرو تم اب بھی محفوظ نہیں ہو۔
अंबर की बात में वज़न था। रज़वाना कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी, मुझे बस जो समझ आया मैंने कर दिया। इरम को भी सारी बात की समझ आ चुकी थी, लिहाजा मैं, क्योंकि अब अंबर की और रज़वाना की बातों से समझ चुकी थी, लिहाजा मैंने भी अब इस बात को जान लिया था कि मुझे अब वही करना है कि जो अंबर बाजी ने करना है, और अंबर बाजी ने एक अच्छा फ़ैसला किया था। हैदर शाह एक दो मरतबा यहाँ हमारी कोठी में आ चुका था। वो बड़ा सख्त गिर ऑफिसर था, वो ऐसे लोगों को सीधा करने का काम जानता था। अगले दिन ही हैदर शाह एक दफ़ा कोठी पर आ चुका था। अंबर से उसने मुलाकात की और उसने कुछ अंबर से बातें पूछी। रज़वाना इस दौरान स्कूल गई हुई थी, इसलिए रज़वाना यहाँ पर मौजूद नहीं थी। सिर्फ़ मैं थी जो कि रज़वाना की बहन के तौर पर हैदर शाह से मिली, और हैदर शाह को मैंने वो तमाम बातें बता दी जो कि रज़वाना से पता चली थी। हैदर शाह हमसे मिलकर के निकल गया। उसने हमें दोपहर तक का टाइम दिया था और उसने कहा था कि तुम दोनों को वहाँ पर आना होगा। हमने मारिया को और सायरा को इस बात की कोई भनक पड़ने नहीं दी थी। वैसे भी वो भी कॉलेज जाती थी, इसलिए उनका इस वक्त कॉलेज का ही टाइम था। रज़वाना भी कॉलेज में थी और वो भी कॉलेज में ही गई हुई थी। सिर्फ अंबर ही घर में थी, क्योंकि अंबर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी थी, इसलिए वो अब ज़्यादातर घर में ही रहती थी। लिहाजा दोपहर को हैदर शाह का फ़ोन आया। मैं और अंबर बाजी दोनों ही वहाँ के लिए रवाना हो गए, और फिर हम थोड़ी ही देर में इलाका इंचार्ज हैदर शाह के सामने बैठे थे। हैदर शाह ने हम दोनों का अच्छा इस्तकबाल किया। बाकायदा हम दोनों के लिए चाय मंगवाई गई और हमने वहाँ थाने में बैठ कर के चाय पी। ऐसे में वो लेकर के हमें एक जगह हवालात में चला गया। उस हवालात में हमने एक लड़के को देखा जिसने बड़े घुंघराले से हीरो टाइप बाल रखे हुए थे और दुबला पतला सा नौजवान लड़का था। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 साल रही होगी। उस लड़के को ऐसा लगता था कि पुलिस वालों ने कुछ थोड़ी बहुत छितरोल भी की है, उसे मारा पीटा गया है। जब मुझे और अंबर बाजी को लेकर के वहाँ पर गए तो उसने हम दोनों को देखते ही हाथ जोड़ने शुरू कर दिए और माफ़िया मांगने लगा, जैसे कि वो हम दोनों से वाकिफ़ हो। हम दोनों क्योंकि उसे जानती नहीं थी, लिहाजा हमने हैदर शाह से पूछा तो बताया कि यही इमरान है, और इसी ने रज़वाना की वो तस्वीरें ली थीं। और अब बाकायदा इस बात की पूरी तसल्ली है कि उस तस्वीरों को ना सिर्फ कि डिलीट करवा दिया गया है, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी वो तस्वीरें थीं हर जगह से डिलीट करवा दी गई है और मुकम्मल हिस्ट्री को सफाया कर दिया गया है। साथ ही साथ इस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा किया गया है कि ये आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। लिहाजा अब तुम दोनों ये बताओ कि इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए, आगे जेल भेज दिया जाए या फिर इसे ज़मानत वगैरह पे छोड़ दिया जाए। इसके वालिदैन मेरे पास आए थे जो कि कुछ ख़ास अमीर नहीं, वो भी मिडिल क्लास लोग हैं, और उन्होंने बाकायदा जो है सारी बात सुनी है। वो पैसे जो कि दिए गए थे वो वापस करने का कहा है, और वो पैसे जो है वो अभी इसने इतने ज़्यादा ख़र्च नहीं किए थे, बस 50-60 हज़ार रुपये का ये ख़र्चा बीच में से कर चुका है। बाकी तकरीबन 3.5 लाख रुपये के करीब जो रकम है वो आप लोगों को मिल जाएगी। वो 3.5 लाख रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग इसे आगे बेचना चाहते हैं तो तब भी बता दीजिए, और अगर इसे छोड़ना है तो तब भी बता दीजिए। अब वो इमरान नाम का लड़का मिन्नतें करने लगा। ख़ास तौर पर वो इरम को, शायद हैदर शाह ने उसे बता रखा था कि इरम रज़वाना की बहन है, वो इरम के पाँव में गिर गया था और उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, मैं रज़वाना के करीब तो क्या आज के बाद किसी भी लड़की के करीब तक नहीं भटकूँगा, अपने पैसे वापस ले लो। 3.5 लाख रुपए की रकम मेरे पास महफूज है, उसे वापस ले लो और मेरी जान छोड़ दो। मेरे माँ बाप हैं, मैं उनका अकलौता सहारा हूँ, इसलिए मुझे जो है वो कम अज़ कम जेल मत कराओ। अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? मैं ख़ुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं उनका अकलौता सहारा हूँ। इस किस्म की गुफ्तगू के बाद मैंने सोच लिया कि चलो इसे एक मौका दे देना चाहिए। शायद कुछ औबाश लड़कों के चक्कर में पड़ के या कुछ गलत किस्म के याराने में पड़ के इसने ऐसा कर लिया होगा। इसलिए मैंने हैदर शाह साहब से कहा कि सर आप प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, इस केस को माँ बाप के हवाले कर दीजिए, लेकिन अगर आज के बाद इसने ऐसा कदम उठाया तो फिर जो है वो आप भले ही इसके साथ जो मर्ज़ी सलूक कीजिएगा, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। 3.5 लाख रुपए की रकम मुझे वापस कर दी गई थी, और ये वही 3.5 लाख रुपए थे जो बड़ी मेहनत की कमाई थी। मैं और अंबर बाजी थाने से निकल कर के घर आ गए। हमारे आने तक रिजवाना भी आ चुकी थी और सायरा और
ماریا بھی آ چکی تھیں۔ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں گئی تھی، صرف رضوانہ کو میں نے بتایا اور 3.5 لاکھ روپے کی رقم میں نے اسے بتایا کہ واپس آ چکی ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو حیدر شاہ نے بلایا تھا اور تھانے میں یہ کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھوں اور کسی ایسے چکر میں نہ پھنسوں۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسی خانے میں پیسوں کو چھپا دیا اور وہ پیسے اب کی بار میں نے پھر اسی طریقے سے محفوظ کر کے چھپا دیے تھے۔ اب اس خانے کا کیونکہ رضوانہ کو بھی پتہ تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ رضوانہ اب پیسے نہیں نکالے گی۔ وہ CCTV کیمرہ جو کہ میں نے عنبر باجی کے کہنے پر وہاں پر لگوایا تھا، وہ اب ہٹا دیا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے اس CCTV کیمرے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ CCTV کیمرہ ویسے بھی عنبر باجی اپنے کمرے سے مانیٹر کرتی تھیں، اور وہ ہم دونوں کو بھلا دیکھ کر کے کیا کریں گی۔ میں اس بات کو لے کر کے خوش تھی کہ چلو 50-60 ہزار روپے کا نقصان ہوا، لیکن مجھے 3.5 لاکھ روپے تو واپس مل گئے تھے۔ ویسے بھی اس میں سے 50 ہزار روپے کی رقم تو خود عنبر باجی نے دی تھی، لیکن عنبر باجی نے رقم واپس نہیں مانگی۔ میں نے 3.5 لاکھ روپے میں سے ان کا 50 ہزار روپے واپس کرنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اب صرف ایک ہی کمیٹی باقی تھی جو کہ آخری کمیٹی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ وہی ادا کرنی تھی، اور کم از کم میں اس کو ادا کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ لہٰذا اگلے مہینے جو بھی کمیٹی کھلنی تھی وہ آخری کمیٹی ہونی تھی، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں نے یہ سلسلہ جاری رکھنا تھا۔ ایسے میں مجھے ایک بات ستاتی رہتی تھی، اور ایک بات جو تھی وہ مجھے ہمیشہ تنگ کرتی تھی، اور وہ بات تھی کہ میری ماں کے آخری الفاظ۔ میری ماں نے مجھے مرتے وقت ہاسپٹل میں یہ کہا تھا کہ اسی کوارٹر میں جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں ایک ڈائری ہے، اور اس ڈائری میں کچھ ہے، لیکن وہ ہے کیا وہ بتانے سے پہلے میری ماں اس دنیا سے چل بسی تھی، اور میں اپنی ماں کو دیا ہوا وہ وعدہ پورا نہیں کر سکی تھی، یعنی میں ابھی تک اس ڈائری کو ہی ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ اسی کوارٹر میں جیسا کہ میں نے اپنے لیے ایک خفیہ خانہ بنایا ہوا تھا جہاں پر میں پیسے چھپاتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عادت مجھے اپنی ماں سے وراثت میں ملی ہو اور میری ماں نے بھی کچھ ایسا انتظام کر رکھا ہو۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس دیوار میں اپنی بنائی ہوئی اس خانے کے علاوہ اس گھر کے سرونٹ کوارٹر میں جو کہ 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک بڑا کمرہ جس میں میں اور رضوانہ سوتی تھیں، اور ایک سٹور روم کے طور پہ کمرہ تھا، اس میں مجھے کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی تھی کہ جہاں سے میں سمجھ سکوں کہ ڈائری جیسی کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے۔ اتنا تو مجھے پتہ تھا کہ میری ماں ڈائری لکھتی ہے اور اسے ڈائری لکھنے کا شوق ہے، شاید وہ اپنی زندگی کے واقعات کو اس میں قلم بند کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ڈائری میں کیا تھا، ڈائری کہاں تھی، اور وہ ڈائری مجھے مل نہیں رہی تھی۔ خیر میں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اب جیسے ہی اگلے دن رضوانہ اسکول کے لیے نکلے گی، میں کوٹھی میں جا کر کے ناشتہ بنا کر کے سب کو ناشتہ دے کر کے واپس یہاں کوارٹر آ جاؤں گی، اور پھر میں یہاں پر پوری تسلی کے ساتھ جب تک میں مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو جاتی میں اس ڈائری کی تلاش کروں گی، اور اگر وہ ڈائری مجھے ملے گی تو میں اس ڈائری کو پڑھوں گی اور دیکھوں گی کہ اس ڈائری کا راز کیا ہے۔ اس ڈائری کا راز جاننا میرے لیے ضروری تھا، شاید میری ماں مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، اور آخری الفاظ اس کے ڈائری ہی تھے، تو اس لیے میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری ماں مرتے وقت مجھے کیا بتانا چاہتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ رضوانہ صبح اسکول کے لیے نکلی اور باقی لوگوں کو بھی ناشتہ کروانے کے بعد میں واپس اس کوارٹر میں آ گئی تھی۔ میں نے کوارٹر کی چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا شروع کیا، جو کہ پہلے بھی میں کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن یہاں پر مجھے کوئی ڈائری نہیں ملی تھی۔ میں نے اس کوارٹر کی دیواروں کو بھی اچھے طریقے سے ٹھوک بجا کر کے دیکھنا شروع کیا کہ شاید کوئی میرے جیسا ہی خانہ میری ماں نے بھی نہ بنا رکھا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی تو نہیں تھا جو کہ مجھے وہاں پر ملتا۔ لہٰذا میں نے اب پوری محنت کے ساتھ اس کوارٹر کی تلاشی لینی شروع کر دی، ایک ایک چیز کو انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، ایک ایک چیز کو 2-3 بار دیکھ رہی تھی، جو بھی سامان وہاں پر پڑا ہوا تھا میں اسے اچھے طریقے سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں مجھے ڈائری مل سکتی ہے۔
میں اسٹور روم میں بھی گئی لیکن یہاں پر بھی کچھ کنڈم سا سامان ہی پڑا تھا اور کوئی ایسا قابل قدر کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں مجھے وہ ڈائری ملتی. اور پھر میں اسٹور روم میں بھی اچھے طریقے سے دیکھنے کے بعد میں واپس جو ہے وہ اپنے بڑے کمرے میں آ گئی. جب میں بڑے کمرے میں آئی ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ایک بات آئی اور پھر اس بات کو لے کر کے میں دوبارہ اسٹور روم میں چلی گئی. اب جب میں اسٹور روم میں آئی تو میری نظر سامنے ایک کرسی پر پڑی کہ جس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں اور صرف ایک ہی ٹانگ باقی تھی. اس کرسی کی گدی تھی جو کہ انتہائی بیکار ہو چکی تھی اور ایسا مرجھایا ہوا سا فوم تھا، ایسا فوم تھا کہ جیسے اس گدی میں اب کوئی جان نہ رہی ہو. یہ گدی جو تھی مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. ایسا ہو سکتا تھا کہ اس گدی کو پھاڑ کر، اس گدی کو چیر کر اس کے اندر میری ماں نے کسی جگہ ڈائری چھپا دی ہو، کیونکہ اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جو مجھے اس قابل محسوس ہو کہ جہاں پر اس ڈائری جیسی چیز کو چھپایا جا سکے. لہٰذا میں نے آگے بڑھ کر کے اس گدی کو اٹھا لیا، اسے لے کر کے میں بڑے کمرے میں آ گئی. اپنی چارپائی پر بیٹھ کر کے میں نے اس گدی کو اپنے سامنے رکھا. پھر میں کینچی ڈھونڈنے لگی. تھوڑی ہی دیر میں ایک کینچی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی. میں نے جیسے ہی کینچی کو ڈھونڈا میں نے اس گدی کو اس کینچی کی مدد سے ادھیڑنا شروع کر دیا. وہ کافی حد تک ادھڑ چکی تھی. پھر میں نے اسے ایک جگہ سے باقاعدہ کاٹ کر کے ایک پورا ٹک لگا دیا اور جیسے ہی میں نے اسے کاٹا اب میں نے اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پھاڑ کر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اندر چھوٹا چھوٹا فوم بھرا ہوا تھا جو کہ انتہائی پھسا سا تھا اور بہت ہی زیادہ خراب حالت میں تھا. لیکن اس چھاڑ کو جب میں نے اچھے طریقے سے پھاڑا اور اس چھاڑ کو میں نے اس فوم کے سمیت زمین پر الٹ دیا تو جب میں نے اسے زمین پر الٹا تو وہاں پر باقاعدہ ایک سرخ جلد میں بہت بڑی نہیں لیکن بہت چھوٹی بھی نہیں ایک ڈائری تھی جو کہ میرے سامنے تھی. میں نے اس ڈائری کو اٹھایا. وہ ڈائری ابھی بھی صحیح حالت میں تھی، اسے پڑھا جا سکتا تھا. نہ تو اس پہ کوئی الفاظ مٹے ہوئے تھے نہ ہی اس ڈائری میں کوئی ایسی بات تھی کہ جو میں نہیں پڑھ سکتی تھی. یعنی یہی وہ ڈائری تھی کہ جو میری ماں نے یہاں پر چھپائی تھی اور اس ڈائری کی مدد سے مجھے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ کیا راز تھا یا وہ کیا بات تھی کہ جو میری ماں مجھے بتانا چاہتی تھی. لہٰذا میں نے اس ڈائری کو اٹھا لیا اور پھر اس ڈائری کو اٹھا کر کے میں نے واپس اسی گدی کے کور میں وہ سارا کچرا فوم بھر کے اسے دوبارہ سے اسٹور روم میں پھینک دیا اور پھر اس ڈائری کو لے کر کے میں پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی. میرے پاس ابھی رضوانہ کے آنے تک وقت ہی وقت تھا. رضوانہ کے آنے سے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی تھی. لہٰذا میں نے اس وقت تک ڈائری کو پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا. میں نے اس ڈائری کو پڑھنے کا کیا فیصلہ کیا تھا، میں نے اس کے 1-2 صفحے ہی پلٹے تھے کہ اتنے میں مجھے فون کی گھنٹی سنائی دی. فون میرے پاس بھی تھا لیکن یہ ایک سادہ فون تھا. میں دوسرا بٹنوں والا فون استعمال کرتی تھی، میرے پاس ٹچ موبائل نہیں تھا. جیسے ہی میں نے فون کو کان سے لگایا دوسری طرف سے انبر باجی کی آواز سنائی دی. انبر باجی نے کہا کہ بازار جانا ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بازار لے کے جانا چاہتی ہوں، کچھ چیزیں خریدنی ہیں. میں نے اس ڈائری کو اپنے سرہانے کے چھاڑ میں چھپایا اور اس کے بعد میں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. ظاہری بات ہے کہ انبر باجی کی بات مان کر کے بازار جانا زیادہ ضروری تھا. ڈائری کو تو میں رات میں بھی پڑھ سکتی تھی. رضوانہ رات کو یہی ہے کہ سوتی اور میں یہاں پر بیٹھ کر کے ڈائری پڑھتی. مجھے ڈائری کے پڑھنے کا شوق ہو رہا تھا لیکن انبر باجی کی بات بھی ماننا لازمی تھی. لہٰذا میں ڈائری کو اس سرہانے کے نیچے کور میں چھپا کر کے انبر باجی کی طرف چلی گئی. انبر باجی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور پھر ہم دونوں جو ہے وہ بازار کے لیے نکل گئی. شاید گھر کا کچھ سامان لانا تھا جو کہ انبر باجی لانا چاہتی تھی اور کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جس انبر باجی کی اپنی ضرورت کی تھی، جیسے کہ ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں، میک اپ کا سامان وغیرہ، تو وہ لے کر کے آنا چاہتی تھی. میں انبر باجی کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی اور اب مجھے اس بات کا جلدی سے جلدی اشتیاق تھا کہ میں گھر پہنچوں اور کب مجھے موقع ملے اس ڈائری کو پڑھنے کا. آخر میری ماں نے اگر مرتے وقت مجھے کچھ کہا تھا تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ حقیقت کیا تھی اور اس کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا یہ بات میں نہیں جانتی تھی. بہرحال یہ میں جان سکتی تھی کہ اگر میں اس ڈائری کو پڑھ لیتی اور پھر اسی طریقے سے میں
انبر باجی کے ساتھ بازار میں اور ڈائری جو ہے وہ گھر میں. مجھے بس اس بات کا شوق ہو رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں گھر پہنچ جاؤں اور اس ڈائری کو پڑھوں. ہم تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بازار میں گھومتے رہے اور پھر ہم گھر واپس آ گئے. اس دوران رضوانہ بھی آ چکی تھی اور سائرہ اور ماریہ بھی آ چکی تھی. لہٰذا اب تو ڈائری وغیرہ پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. گھر کے کاموں میں دن گزر گیا اور اسی طریقے سے رات آ گئی. رات کو ماریہ تقریباً 10 بجے تک سو چکی تھی. رضوانہ تقریباً 10 بجے تک سو چکی تھی. ظاہری بات ہے کہ مجھے اس کے سونے کی روٹین کا پتہ تھا. اس کے سو جانے کے بعد جب میں نے اس چیز کا اطمینان کر لیا کہ وہ سو چکی ہے، میں نے اپنے سرہانے کے چھاڑ سے اس ڈائری کو نکالا اور اس ڈائری کو نکال کر کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اس ڈائری کے پہلے صفحے سے میں نے اس ڈائری کا آغاز کیا تھا اور پہلے ہی سطر مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھی. میری بیٹی ارم، جو کہ آصف کی بیٹی ہے، وہ میرے شوہر منظور سے نہیں ہے بلکہ وہ میرے مالک آصف کی بیٹی ہے. رضوانہ میرے شوہر منظور سے تھی، لیکن جب ارم پیدا ہوئی اس وقت تک میرا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا. اس کا باپ منظور نہیں تھا، اس کا باپ آصف تھا جو کہ اس گھر کا مالک تھا. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ میں اپنی زندگی کا اہم واقعہ ضرور بتاؤں گی.